کل سے بہت زیادہ اس کا چرچا تھا اور فائنلی وہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے۔ کلابازی کھائی بلکہ عمران خان صاحب سے بھی بڑا یو ٹرن لیا، حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، یعنی پھر ڈنڈا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے پرسوں علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا تھا پارٹی کے عہدے سے۔ سدھر جاؤ، مجھے پتہ چل گیا تم کیا سازشیں کرتے پھر رہے ہو۔ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ پہنچے، جہاں ان کی گاڑیوں کو بغیر روک ٹوک کے گیٹ نمبر 5 سے اندر جانے کی اجازت دی۔ السلام علیکم، میں انداز سن رہا ہوں۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی درخواستیں ہیں، اپیلیں ہیں، ان کا کیا انجام ہوا، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک اور معاملہ کل سے بہت زیادہ اس کا چرچا تھا اور فائنلی وہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے۔ مریم نواز کو سندھ کے حوالے کریں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو پنجاب دے دیں، یہ ایک ڈیمانڈ تھی۔ اور اس ڈیمانڈ کے بعد کیا ہوا، جس صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کیسے پھرکی گھمائی، انہوں نے کیسے کلٹی ماری، کلابازی کھائی، بلکہ عمران خان صاحب سے بھی بڑا یو ٹرن لیا۔ بات کیا تھی اور ان صاحب کو یو ٹرن کیوں لینا پڑا، اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ یہ کمیٹی عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے بنائی تھی۔ اب مذاکرات کی کہانی تو ایک طرح سے ختم ہی سمجھے، کل آخری دن ہے۔ تحریک انصاف اس سے پہلے ہی مذاکرات سے باہر ہو چکی ہوئی ہے۔ اب تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی اگر مذاکرات کے لیے کل نہیں آتی اسپیکر ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جو بلایا گیا ہے، تو پھر اسپیکر صاحب مذاکرات کے عمل کو ختم کر دیں گے، کمیٹیاں تحلیل ہو جائیں گی اور پھر حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، یعنی پھر ڈنڈا ہوگا۔ اور پھر اس ڈنڈے کا مقابلہ اگر تحریک انصاف والے کچھ کریں گے سڑکوں پر آ کر تو اس پر ڈنڈا چلے گا، وہ حکومت چلائے گی ڈنڈا۔ تو مذاکرات پر کل کے ویلاگ میں ڈیٹیل سے میں کل صبح کے ویلاگ میں گزارشات میں نے رکھنی ہے، لیکن ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک طرح سے اب جو ہے وہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھی کہ جی مذاکرات ہم نے ختم کر دیے، پھر کہا نہیں ہولڈ پر رکھ دیے، پھر کہا کہ اگر ہماری ڈیمانڈ مانی جاتی ہے تو ہم مذاکرات میں بیٹھیں گے۔ اور اب حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی 7 ہفتے آپ کو لگے 2 مطالبات سامنے رکھنے میں، تو ہم نے تو 7 دن مانگے تھے، تو 7 دن کم از کم آپ ہمارا انتظار تو کر لیتے، پہلے کیوں آپ مذاکرات سے باہر ہو گئے؟ اور 7 دن تو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، ورکنگ ڈیز تھے۔ بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ، ایک کمیٹی ختم۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ کمیٹی ہے عالمی رابطہ کاری کے لیے، بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے۔ اور کمیٹی میں جو جن کے کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے ایک طرح سے کڈے لائن لگا لیا تھا، سائڈ پر کر دیا تھا۔ وہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی سائنس ہے جی، فیلڈنگ بدل لی کپتان نے، یہ کہا جاتا ہے، آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ کپتان پریشان ہو جاتے ہیں، کپتان ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے جس کے تحت وہ اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ لہٰذا وہ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو کبھی علی امین گنڈا پور کو آگے لے آئے، پھر علی امین گنڈا پور کو پیچھے کر دیا، رؤف حسن کو آگے لے آئے، پھر رؤف حسن کو پیچھے کر کے شیخ وقاص اکرم کو آگے لائے، اب پھر رؤف حسن کو آگے کر کے شیخ وقاص اکرم صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو حشر کیا پوچھے مت، لوگوں پر پابندی ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ نے ملاقات نہیں کرنی۔ اب خبر آئی ہے جی عمران خان صاحب کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے جو سابق سیکریٹری اطلاعات ہیں، میں نے وہی بتایا نا کہ وہ رؤف حسن صاحب، ان کو نکال دیا تھا، ایک طرح عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ان کے حصے ہی آئی ایم ایف سے خط لکھوایا تھا کہ پاکستان کو قرضہ مت دینا، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں، پاکستان کا جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اس کا آپ آڈٹ کریں۔ تو وہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو کمیٹی جو ہے سفارتی تعلقات میں بہتری پیدا کرنے، خطے میں بدلتی صورتحال کے مطابق خارجہ پالیسی میں پاکستان کی ترجیحات کو فروغ دینے میں سے سفارشات مرتب کرے گی۔ اب رؤف حسن صاحب کے متعلق ایک چیز سامنے آئی تھی، اور وہ یہ کہ ان کے کچھ انڈین صحافیوں کے ساتھ یا انڈین لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، حکومتی وزیروں کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ وہ کسی صحافی کے ساتھ ان کا کوئی پروگراموں میں بیٹھے ہیں، اور کوئی ایک انڈین کوئی آرگنائزیشن تھی یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی میرا خیال ہے قطر میں یا کہیں آ کر کسی تقریب میں شرکت کے لیے، ٹکٹ بھیجا تھا وہاں سے، تو وہ چیزیں ان کے اگینسٹ سامنے آئی تھیں۔ لیکن بہرحال
وہ کھڈے لائن لگا دیے گئے اور پھر اب ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ولید اقبال، سجاد برکی باہر بیٹھے، خدیجہ شاہ صاحبہ، یہ امپورٹنٹ نام ہے یہ، اور علی اصغر خان، یہ کمیٹی کے ارکان ہیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نواسی اور سلمان شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ ان کو 9 مئی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، جیل میں رہی ہیں، جیل کے بعد رہا ہو گئی، اور پھر یہی آفریدی صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے جیلوں کا دورہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے پنجاب میں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے جو جیل ریفارمز کمیٹی بنائی تھی اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا تھا، تو جس پر کافی سارا جو ہے اعتراض ہوا تھا۔ کہا گیا کہ جی یہ کیوں 9 مئی کے ملزمہ کو آپ نے جیل ریفارمز کمیٹی میں بنا دیا، کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کی ہیں اور ایک سابق جرنیل کی نواسی ہیں۔ اس طرح کا تنقید چیف جسٹس صاحب کو برداشت کرنی پڑی۔ اب کچھ معاملات میں آتا ہوں، عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور ایک اور معاملہ سچ جو آغاز میں نے جس کا ذکر کرنا تھا میں بھول گیا، ججوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے جی۔ سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 11 فروری کو، اور اس میں سپریم کورٹ کی، کیونکہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ بڑھائی گئی ہے، ججز کی ڈبل کر دی گئی، 17 سے 34 کر دی گئی، تو سپریم کورٹ میں ابھی تو 18 جج ہیں، 2 ایڈاک اور 16 دیگر جج صاحبان ہیں، ریگولر جج صاحبان ہیں، تو وہ 8 جج مزید سپریم کورٹ میں لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے 11 فروری کو، اور یہ بنیادی طور پر جو عمران خان، تحریک انصاف، ان کے چاہنے والے وہ خود کورٹ پیکنگ میں ملوث رہے، اب وہ کہتے ہیں کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ جو منصور علی شاہ صاحب یا ان کا جو دھڑا ہے، ان کا جو گروپ ہے، اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے سپریم کورٹ کی ججز کی اسٹرینتھ بھی بڑھائی گئی ہے، اور مزید جج لائے جا رہے ہیں تاکہ جو بیلنس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے حق میں ہو، توازن ٹوٹے، یہ ان کا الزام ہے، حالانکہ وہ خود یہی کچھ کرتے رہے۔ اب کیونکہ آئینی بینچز بن گئی ہیں اور برڈن جو ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جو اپنا مقدمات کا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ججز کی تعداد ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بڑھائی جائے، تو یہ ایک بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ظاہر لا محلہ اس کا اثر پڑے گا، جو نئے ججز آئیں گے وہ شاید اس مائنڈ سیٹ کے نہ ہوں جس مائنڈ سیٹ کے ججز عمرتا بندیال، گلزار، ثاقب نثار انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ لے کر آئے تھے، ہائی کورٹس میں لے کر آئے تھے، جو مکمل طور پر عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے۔ اعجاز الحسن آپ نے دیکھ لیا، مزار علی اکبر نقوی دیکھ لیا، آج کل بھی کچھ اس طرح کی چیزیں حکومت کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایسے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ ہے، عمران خان صاحب 9 مئی GHQ حملہ کیس، ان کی ایک درخواست تھی بریت کی، اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، جج احمد شاہ صاحب، انہوں نے عمران خان، کرنل اجمل صابر، سہیل عرفان عباسی کی جو بریت کی درخواستیں تھیں انہوں نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، بری تو آپ کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جھٹکا لگا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے ان کو 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمات جو ریفرنس تھا اس میں سزائیں ہوئی ہیں، ابھی گزشتہ جمعے کو ہی ہوئی تھی، یہ جمعہ نہیں، اس سے پہلے والا جمعہ، تو اس میں 17 جنوری کو اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ اپیلیں خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی ہیں، اور ان میں موقف اختیار یہ کیا گیا کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی، نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیش ایجنسی کی ہچکچاہٹ کا واضح کرتا ہے، NCA حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا، استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ احتساب عدالت کا 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کیا جائے۔ ساتھ ہی وہ گراف سیٹر وغیرہ وہ کہا گیا کہ جس میں بھی بدنیتی تھی، اور نیب نے انتقام کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو۔ اچھا جی، اب ایک اور معاملہ، وہ جو ملاقات پر میں آتا ہوں جو عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، احسن اقبال صاحب سندھی اجرک پہن کر اور بیٹھے، اور چاروں طرف اجرک پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک عتیق میر صاحب ہیں اور کراچی کے ایک تاجر رہنما ہیں، اور بہرحال ان کے خیالات اپنے جو بھی ہوں، انہوں نے اینٹی پیپلز پارٹی وہ مانے جاتے ہیں،
اور ان کا رائٹ ہے، وہ کسی کے حق میں ہو کسی کے خلاف. انہوں نے ایک بات کی تھی اور اس میں ہنستے ہوئے وہ بات ہوئی تھی اور اسے سب ہنسے بھی تھے. وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی احسن اقبال صاحب کو کہ جی آپ مریم نواز نہ ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ صاحب آپ لے لیں. بڑی وہ خبر چلی اور پھر وہ خبر پنجاب کی جو انفارمیشن ہے اپنا کی وزارت، وہ خبر کو اتنی مطلب اچھے خاصی مطلب فریش ہوئی خبر، لیکن اس طرح نہیں چلی. انہوں نے جناب میڈیا کو کہا کہ نہیں، یہ خبر ایسے نہیں چلنی چاہیے، یہ لیڈ پر ہونی چاہیے، سرخیاں ہونی چاہیے، مطلب پھٹے لگنے چاہیے. تو پھر اچانک خبر جو ہے نا وہ بہت زیادہ نمایاں کر کے چلنے لگ گئی. تو سندھ حکومت کو پریشانی ہو گئی. انہوں نے پھر ان کے جو جتنے بھی اپنا ترجمان تھے سب نے اسٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دی. سعدیہ جاوید، تو سکھدیو آسر داس اور باقی کافی سارے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دی. اور پھر ایک اور ہوا کہ ایک پراپر پریشر عتیق صاحب پر ڈالا گیا کہ دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں، اب یا آپ زیادتی کر رہے ہیں، اب آپ کا بیان غلط ہے. تو انہوں نے پھر دباؤ میں آ کر، یا ان کو لگا کہ یار میں شاید اوور ڈو کر گیا ہوں. ہمارے دوست شہزاد بٹ صاحب اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اوور ڈو. میں اوور ڈو تو نہیں کر گیا. تو انہوں نے پھر ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا اور ویڈیو بیان میں انہوں نے یہ کہا کل ہی کہ جی میں نے مذاق میں بات کی تھی اور کوئی ایک سنجیدہ معاملہ نہیں تھا. مریم نواز کو سندھ کو دینے کی بات میں نے مذاق میں کہی تھی. میں نے کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی تھی، کیونکہ مریم نواز کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. مریم نواز کا معاملہ بھی اپنے باپ اور چچا جیسا ہی ہے. ساڈے کم نہ ویکھو، ساڑیاں آنیاں جانیاں ویکھو، یہ انہوں نے کہا. میرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ عتیق صاحب آپ نے اگر ایک بات کر دی تھی، مذاق میں کی تھی، سنجیدگی میں کی تھی، کر دی تھی، قائم رہ لینا تھا کہ ہاں جی سندھ میں کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، مراد علی شاہ صاحب ٹھیک کام نہیں کرتے، یا بات ہی نہیں کرنی تھی. اگر پھر آپ نے ایک وضاحت دینی تھی تو آپ نے اتنا رکھنا تھا کہ جی میں نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی، باقی پھر یہ کہنا کہ جی مریم نواز نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں، ان کا کام بھی اپنے چچا اور باپ کی طرح ساڈا کم نہ ویکھو آنیاں جانیاں ویکھو. تو یہ اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ عتیق صاحب جو ہے نا ان کو وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے. تو اگر آپ میں اتنی نہیں ہے سکت یا آپ کا اتنا نہیں ہے جگرا کہ آپ ایک آدھ فون کال برداشت کر سکے، پہلے آپ نے بات کر لی، پھر میڈیا پر چھائے رہے آپ سارا دن، پھر آپ اسی اپنی پوری کی پوری بات سے مکر گئے، گویا آپ عمران خان ہی ثابت ہوئے. اچھا جی، اب ملاقات کا میں ذکر کروں گا. علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے کی آج ملاقات. عمران خان صاحب نے پرسوں علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا تھا پارٹی کے عہدے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا اپنے وکلاء کے ذریعے گنڈاپور کو کہ سدھر جاؤ، مجھے پتہ چل گیا تم کیا سازشیں کرتے پھر رہے ہو. پھر ان کو پارٹی عہدے سے ہٹا کے جنید اکبر کو لگا دیا. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کا جو مخالف گروپ ہے، جنید اکبر اور عاطف خان، شکیل خان، مشال یوسف زئی، ان سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی، بریفنگ لی. اب انہوں نے گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی ہے. ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی بڑی غیر معمولی ملاقات تھی، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ پہنچے، جہاں ان کی گاڑیوں کو بغیر روک ٹوک کے گیٹ نمبر 5 سے اندر جانے کی اجازت دی. بغیر روک ٹوک کے، چیکنگ نہیں ہوئی، تلاشی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیسے وہ اندر گئے ہوں گے. ملاقات کے لیے عمران خان کو جیل سے کانفرنس روم میں منتقل کیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان صوبے میں امن و امان کی صورتحال بالکل بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتی. ترقیاتی منصوبے بالکل عمران خان نے یہ بات نہیں کی ہوگی. پارٹی امور یہ ضرور بات ہوئی ہوگی. اور 8 فروری کا جلسہ، عمران خان صاحب نے 8 فروری کو جو ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے اس حوالے سے گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دی ہوں گی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے گنڈاپور صاحب کو، جو میری انفارمیشن ہے، میری معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کچھ وارننگز دی ہیں. اور وارننگز یہ ہیں کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے جس طرح میں نے جو کمیٹی بنائی ہے قاضی انور کی سربراہی میں، جس طرح وہ چاہتی ہے. عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن وہ ان کو مکمل طور پر بے اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی اب صوبے کو چلائے گی، جو کہ پارٹی ہے نہیں. وہاں پر پارٹی پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں ہے، تحریک انصاف کی شکل و صورت کہیں بھی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی صوبے کو چلائے گی. لہٰذا گنڈاپور صاحب کو انہوں نے بلا کر کہا ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، اس سے پہلے کہ میں تم سے وزارت اعلیٰ لے لوں تم اسی طرح چلو گے جس طرح میں کہوں گا. اب کل کے ولاگ میں نے مذاکرات کا جو معاملات ہیں
اور کچھ اور چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.